اس نمبر 22 کہاں ہے جہان؟ اس کی وجہ سے میٹنگ برباد ہو گئی۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ ریاض صاحب غصے سے بولے، آپ کی ہی بانجی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ کہا تھا ویزا لگوا کر اس منحوس کو دفع کر دے۔ یہاں سے نہیں گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ نگین نے مالا کو گورا، جبکہ ریاض صاحب نے بھی اسے غصے کی کیفیت میں دیکھا۔ ساتھ سے کہو اس کو یہاں سے بلا لے۔ کیوں؟ کس لیے بلا لے؟ جہان کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سب شاک رہ گئے۔ کہاں تھے تمہیں کتنی کالز کی؟ کتنی اہم میٹنگ تھی؟ جہان، ریاض صاحب آپ کے بزنس سے دستبردار ہوتا ہے، میں انجوائے کرے، آپ کام خود کرے۔ وہ مسکرا کر کہتا سگریٹ جلا گیا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھتے رہ گئے، سوائے بخت اور سارم کے، جو دونوں ہی جانتے تھے وہ اسموک کرتا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس گھر میں یہ نشہ کرنے کی؟ جہان عالم میں ہنستا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ جہان میرے بچے! نگین تڑپ کر اس تک پہنچی، لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں دیکھ کر اسے قدم روکنے پڑے۔ اچھا ایسا ہے کہ مالا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ مالا دل تھامے یہ سب سن رہی تھی۔ کیوں؟ ہوتے کون ہو تم اسے روکنے والے؟ ریاض اس کی بیکار حرکتوں پر داڑ اٹھے۔ یہی تو چاہتے تھے آپ؟ وہ بھی چلایا۔ یہی چاہتے تھے کہ کسی دن یہ بات میرے منہ پر مارے کہ میں ہوتا کون ہوں۔ اس کا گھر ایک شخص کمینہ نکلا۔ میرا بھائی ہو کر وہ میری پیٹھ میں چرا گھونپ گیا۔ میں اس کا کچھ نہیں لگتا، پھر بھی اگر کسی نے اسے یہاں سے بھیجنے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور آپ کے لیے تو مجھ سے برا اب کوئی ثابت ہوگا بھی نہیں۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گیا۔ جہان ہوش کے ناخن لو۔ آپ کہو ساتھ کو اسے طلاق دے، اور بالکل اس طرح جس طرح مجھ سے چھپ کر نکاح کرایا، اس طرح مجھ سے چھپ کر طلاق دلوائے۔ اسے اس کے لہجے کے جنون پر سب ہک و دک تھے۔ تم تو شادی کرو گے اس سے؟ ریاض نے ضبط سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ پھر سے ٹکا سا جواب دے گیا، اور صوفے کی پشت کے دوسری طرف جمپ لگا کر وہ سگریٹ لبوں سے نکال کر سیدھا اوپر کی جانب چلا گیا۔ سب لاجواب کھڑے تھے۔ چاہتا کیا ہے یہ؟ انسان نہیں ہے وہ جو یہ کھیل سمجھ گیا ہے اسے؟ ریاض نگین پر چل اٹھے، جبکہ جہان نے مسکراتی نگاہوں سے مالا کو دیکھا اور اوپر جاتے جاتے رکا۔ میں تمہیں شادی شدہ رہنے ہی نہیں دوں گا، مالا نے خود شادی کروں گا تم سے، یاد رکھنا میرے الفاظ۔ مالا کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ یہ پاگل پن تھا۔ اسے کیا سب کو محسوس ہو رہا تھا؟ اسے یہاں سے واقعی چلے جانا چاہیے تھا۔ جان کے جاتے ہی ریاض صاحب نے نگین کو بری طرح جھاڑ دیا۔ یہ سب ان کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اس کی جائز ناجائز مان کر اسے اتنا خودسر کر دیا تھا۔ سب نے اس سے کہو انسان کا بچہ بنے ورنہ دفع ہو جائے میرے گھر سے۔ ریاض کہہ کر کمرے میں چلے گئے، اور باقی سب بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ نگین سر تام کر بیٹھ گئی، جبکہ ساجدہ نے نگین کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں کیا کروں؟ ساجدہ اس لڑکے کا کہ میں نے تو مالا کی شادی ہی اس لیے کرائی تھی کہ یہ منحوس میرے بیٹے پر سے بلا کی طرح چمٹ کر بیٹھی ہے۔ ہٹ جائے، لیکن اس نے قسم کھا لی ہے یہ میری زندگی پر آسیب کی طرح چمٹ گئی ہے۔ خالہ جانی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ مالا کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ نے سب کو حیران کیا ہے۔ اگرچہ جہان بھائی مالا سے محبت کرتے تھے تو آپ نے ساتھ بھائی سے شادی کیوں کرائی؟ اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تم چپ کرو۔ ساجدہ اسے جھڑک گئی۔ چپ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا جاؤ یہاں سے، ساجدہ نے کہا تو وہ مالا کے پاس آ گئی۔ وہ کچن میں تھی۔ حیام، مالا نے اسے پکارا۔ جی کیا؟ تم مجھے کچھ دیر کے لیے اپنا موبائل دے دو گی؟ مجھے ساتھ سے بات کرنی ہے۔ جی یہ لے۔ حیام نے دیا تو مالا مشکور سی اسے دیکھنے لگی اور جلدی سے ساتھ کا نمبر ملایا۔ یہ تو شکر تھا اس نے یاد کیا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کیوں حیام کا دل بھی عجیب سا ہو گیا تھا کہ ساتھ شاید ان دونوں کی زندگی میں آ گیا تھا۔ غلطی سے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ فرسٹ ڈائیورس پیپر گھر پر آئے تو سب چپ رہ گئے۔ حنین البتہ بہت خوش تھی اور اسے لگ رہا تھا اس کا اپنا آپ بہت ہلکا ہو چکا ہے۔ وجدان نے پیپرز دیکھے اور سائڈ پر رکھ دیے۔ رحاب بھی مطمئن تھی۔ کل رات سارے میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکا تھا۔ اس کے سامنے نہ سوال کیا تھا، وہ سکون سے سوئی تھی، الٹا اس کے آگے چوڑی ہو کر پھر رہی تھی جیسے وہ کوئی مارکا مار چکی ہے۔ وجدان نے خاموشی سے وہ پیپرز دیکھے اور رحاب کو پکارا۔ رحاب نے ایک دم رک گئی۔ اپنے بھائی کا نمبر تو وہ بولے تو رحاب سر ہلا گئی، جبکہ اس نے بلال کا نمبر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے فکر سی لگ گئی تھی، معلوم نہیں وہ کیا کرنے والے تھے۔
وجدان آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ یا آپ عافیہ ان کی بات پر حیران تھی۔ وہ بلال سے بات کر رہے تھے کہ وہ طلاق نہیں چاہتے اور وہ رک جائے۔ بلال کو شاید غصہ چڑھا اور اس نے بات مکمل سنے بنا ہی فون بند کر دیا، جبکہ عافیہ یہ سب سن چکی تھی۔ وجدان نے موبائل ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جب بیٹی گھر سے باہر ہماری اجازت کے بنا قدم نکال رہی تھی تو تم کہاں تھی؟ وہ داڑھے اور عافیہ دک سی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عافیہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے روکا تھا جبکہ وہ کوئی نوکری نہیں کرے گی، وہ بھی اس جگہ پر جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہو۔ تو وہ چپ ہو گئی۔ چپ کر وجدان نے بیوی کو سختی سے دیکھا، جبکہ عافیہ کو یقین ہی نہ آیا۔ اول تو ایسا ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیٹی بنا میری اجازت کے گھر سے باہر قدم نکال نہیں سکتی، اور اگر وہ چلی بھی گئی تو اس میں کیا ہے؟ ایک ادارے میں ہی گئی تھی، عافیہ نے کہا تو وجدان طنزیہ مسکرائے اور تالی بجائی۔ بیٹی جب ماں باپ کے خلاف گھر سے قدم نکالے تو وہ بیٹی آگے کو تمہارے سر میں خاک بھی ڈال سکتی ہے، اور تمہاری تربیت ہے کیا تربیت کی بیٹا؟ وہ آوارہ بیٹی بھی معلوم نہیں کتنی بار ہمیں بتائے بنا گھر سے نکلی۔ تمہیں تمہاری اولاد پر بھروسہ ہے تو رکھو، مجھے تو جو ٹھیک لگ رہا ہے میں وہی کروں گا۔ اور میں نے بلال کو کہہ دیا کہ وہ کوئی طلاق نہیں دے گا، جلد از جلد اس کو رخصت کرو۔ یا بس وجدان بڑھ کے آگے سے زبان چلنے کی عادت نہ گئی۔ میں وہ کہہ کر واش روم میں چلے گئے۔ عافیہ بیڈ پر بیٹھ گئی تو اینا کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور مالا کو بھی تنگ نہیں کرتی تھی، پھر بھی آج اسے تربیت کے طعنے پڑ گئے۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور وہ آنسو صاف کر کے جلدی سے کمرے سے نکلی اور حنین کے کمرے میں آ گئی۔ حنین، کیا تم کالج نوکری کے لیے گئی تھی؟ وہ حنین کو جھنجھوڑ کر بولی۔ ایک دم حنین کی آنکھیں کھولی اور وہ لاجواب سی ہو گئی۔ ہاں مگر امی، وہ کالج ہی تھا اور خدا نخواستہ میں کسی بری جگہ پر تو نہیں گئی، اور قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس ایک دن کے بعد کبھی نہیں گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، کبھی بھی نہیں گئی۔ حنین، تم پاگل ہو؟ عافیہ نے اسے دور دھکیل دیا۔ امی، میں اپنے سر کے پاس گئی تھی اور اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تمہارے باپ کو یہ کون سمجھائے گا کہ یہ بڑی بات نہیں؟ بیٹی ماں باپ کو بتائے بنا ان کے روکنے کے باوجود اتنی باغی ہو گئی، اپنی خواہش کے آگے کے گھر سے خود ہی نکل گئی۔ انہیں امی ایسی بات نہیں، جان بھائی کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں؟ جان عافیہ حیران ہوئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا تھا۔ حنین، یہ کیا حرکتیں کی ہے تم نے؟ عافیہ بھڑک اٹھی، جبکہ حنین حیران ہوئی۔ یہ جرم تو نہیں اتنا بڑا، تمہارا باپ تمہارے لیے سزا تجویز کر رہا ہے۔ حنین بلال کو روک دیا۔ اس میں طلاق سے تم جانتی ہو وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ جانتی تم سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی اس کا دماغ پتھر کا ہے۔ اگر اس کی اجازت کے بنا اس کے خلاف اس کی پیٹھ پیچھے کچھ بھی ہو، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تبھی تو تمہارے بھائی نے اس کے علم میں لا کر اینا سے شادی کی تھی۔ حنین پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی، جبکہ عافیہ نفی میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ سارم نے روحاب کی جانب دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ مطمئن تھی۔ وہ اپنے موبائل میں کچھ کر رہی تھی، کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ جب سے تمہارے بھائی نے فیصلہ کیا، جی میں نے ثابت کیا ہے، میرے بھائی کو آپ کی بھتیجی میں دلچسپی نہیں، کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہو تم؟ سارم نے آنکھیں سکڑی اور شرٹ کے بٹن کھولے۔ میں کیوں ہوں گی بدتمیز؟ شکر ہے اللہ کا پڑھی لکھی۔ ایک دم اس کی سیٹی بند ہوئی۔ سارم اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب یہ شرٹ بند کرے، وہ جلدی سے رخ موڑ گئی۔ تم زیادہ ہی ڈرامے باز نہیں؟ وہ اس کے نزدیک آ گیا، جبکہ روحاب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے بے حد نزدیک تھا کہ روحاب نے اپنے ہاتھوں کو اس سے دور کیا ہوا تھا، ورنہ اس کے چوڑے سینے سے اس کی مخروطی انگلیاں ضرور ٹچ ہوتی۔ یہ ڈرامہ نہیں کر رہی، ہم جھوٹی ناٹک باز لڑکی تمہاری جتنی عمر ہے نا، اتنی گزار کر اس عمر کو پہنچاؤ۔ میں تو میرے سامنے یہ ڈرامے بازی نہیں چلنی تمہاری۔ ابھی تمہارے بھائی نے بس ایک عقل مند فیصلہ کیا ہے، اس سے تمہارا کردار نہیں بدلے گا۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ اچھا تم بد کردار نہیں ہو؟ اس کی جرأت پر سارم کو غصہ چڑھنے لگا۔ یہی سچ ہے اور آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ وہ اسے دور کرنے لگی، جبکہ سارم نے ایک قدم دور لیا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے چیک کرنا ہے۔ تمہارے دروازے کو لاک کرتا وہ پلٹا اور روحاب کے رنگ سے اڑ گئے۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا اور ایک سرخ
لہر اس کے گالوں میں ٹھہری اور سارم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شوہر ہو تمہارا، مجھ سے کیسے پردہ؟ جب نامحرم کے سامنے سب باتیں کر سکتی ہے، تمہاری جیسی لڑکیاں تو شوہر سے کیوں گھبراتی ہے، کیوں ناٹک کرتی ہے؟ شوہر کے آگے وہ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے میں آپ کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے یہ بے جا چیزیں مانوں گی تو ایسا نہیں ہے، وہ ہمت کرتی بولی اور دوپٹہ زور سے پکڑتی پیچھے ہو گئی۔ لیکن یہ میرا حق ہے اور تمہیں یہ ماننا پڑے گا، ورنہ تمہارے بھائی کا کسی کار ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہو جائے، کہ تمہارے ابو کو کچھ ہو جائے۔ اچانک آپ ایسی بات کر رہے ہیں، وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ ہاں تو تمہارا بنتا نہیں میرے سامنے انکار کرنا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں صرف، اور آپ تو میری آپ ہی کو پسند کرتے تھے، پھر آپ مجھے اچھا سمجھے یا بد کردار مجھے کیا؟ وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے بھاگی کہ سارم نے بیچ میں ہی اسے اچک لیا اور اس کا بازو اپنی سمت کھینچا کہ وہ سارم کے سینے سے آ لگی۔ یہ جو پڑ کر رہی ہو تم، صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے زبان کھل رہی ہے، تمہاری اور وہ تمہاری بہن اس کی صورت بھی دیکھنا پسند نہ کروں۔ میں کہاں پسند کی بات کر رہی ہوں، اور یہ میرا رائٹ ہے، میں چیک کروں گا، تمہیں نہیں کراؤں گی، جو مرضی ہے کر لے، گندے آدمی ہیں آپ۔ وہ اسے دور دھکیل گئی۔ رحاب سارم پیچھے سے چلایا جبکہ وہ وہاں سے باہر آ گئی۔ اتنی زور سے دل دھڑکا تھا کہ باہر نکل کر بھی نہ سنبھلا۔ وہ باہر نہیں آیا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی کچن میں آ گئی۔ کچن میں آئی تو مالا کو دیکھا، وہ کافی خوش تھی۔ مالا نے مڑ کر رحاب کو دیکھا اور مسکرائی، تم کافی خوش ہو، خیریت؟ رحاب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ساتھ مجھے بلا رہا ہے، میں نے تو ممانی کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہے، ماموں نے کہا ہے مجھے کل تک بھیج دیں گے، مالا بولی۔ جب رحاب چپ ہو گئی، اچھی بات ہے، وہ ہلکا سا مسکرائے اور ایک بار پھر سب خاموشی سے ہو رہا تھا، اور اس بار کسی کو بھی ریاض صاحب نے کسی چیز میں شامل نہیں کیا تھا۔ ایک لڑکی کی خاطر وہ اپنے بیٹے کو تباہ نہیں کر سکتے تھے، تبھی انہوں نے سارا کام بالکل چپکے سے کیا اور پیپرز منگوا لیے۔ وہ پیپرز نگین کو دے کر مالا کو تیاری کے لیے کہا تھا، جبکہ نگین بھی خوش ہو گئی، اور ایک بار پھر سب نے جہان سے اس بات کو مخفی رکھ لیا۔ وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ ماں نے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور سیب اٹھا کر کھانے لگا، جبکہ دوسری طرف اینا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ بخت عافیت دونوں اینا کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے، اور کل سے رحاب عجیب کشمکش کی شکار ہو چکی تھی۔ سارم عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ رات بھی جب وہ بیڈ پر لیٹتی تو وہ لیپ ٹاپ سینے پر ہی رکھے سو چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا اور بیچ میں تکیہ رکھ کر لیٹ گئی، لیکن اچانک ہی اس نے تکیہ پھینکا اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے کسی ہلکی پھلکی جان کی طرح اپنی سمت کھینچا، اور وہ اس کے بالکل چمٹ گئی۔ ساری بھوکامتے لہجے میں اسے پکار اٹھی تھی، اسے دور کرنا چاہتا لیکن بے سود پتھر کا ہو گیا تھا۔ گویا وہ ہٹنے کی کوشش تا دیر کرتی رہی، لیکن جب ہار مان لی تو منہ بنا کر اسے کل کی رات اس کی بہانوں میں ہی گزارنی پڑی تھی، اور صبح اس سے پہلے باہر بھاگ کر نکل آئی تھی، اور معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ جب سے ٹیبل پر بیٹھا تھا اسے ہی دیکھنے جا رہا تھا۔ مالا تو کچن سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ سب کے لیے کھانا رحاب نے ہی لگایا تھا۔ وہ لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک رحاب کی نگاہ میرال پر گئی، جو اندر داخل ہو رہی تھی، اور رحاب کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ کپ جیسے ہی گرا، سارم نے روا کو دیکھا، گرم چائے اس پر گر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ سارم نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کچن میں لے گیا۔ اس نے پلٹ کر میرال کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ میرال اندر آ گئی۔ رحاب کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میرال کو دیکھ کر رحاب کے پسینے چھوٹ گئے تھے، سوائے جہان نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وجدان، ریاض، نگین سب ایک دم بھڑک اٹھے۔ میرال نے جہان کو دیکھا، جو سر بھی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اتنی بے غیرت لڑکی منہ اٹھا کر یہاں کیا لینے آئی ہے؟ تو نگین میرال کے نزدیک آئی اور اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ جہان نے بلایا ہے مجھے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ بھڑک کر نگین کو دھکیل گئی۔ سب نے حیرانگی سے جہان کو دیکھا، جبکہ وہ موبائل کان سے لگا گیا۔ ہاں ازمیر بولو۔ وہ ایسے انجان سا ہو گیا جیسے جانتا ہی نہ ہو کسی کو۔ جان بتاؤ، ان سب کو تم نے بلایا ہے؟ مجھ یہاں تم نے بلایا ہے نا؟ جہان اس کے پاس سے گزرتا کہ میرال نے اس کا شانہ پکڑا۔ تب تک رحاب اور سارم بھی باہر نکل آئے تھے۔ میرال کو دیکھ کر سارم نے حیرانگی سے رحاب کو دیکھا۔ رحاب بھلا جانتی تھی اس کی بہن یہ جرأت کر لے گی۔ وہ کچھ بھی دیکھنے بنا فوراً پولیس کو کال کر گیا۔
بھائی اسے پکڑے، میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ صارم نے جھٹکے سے رحاب کا ہاتھ پکڑا اور وجدان سے بولا، نہیں جان، بتاؤ تم لوگوں کو کہ تم نے مجھے یہاں بلایا ہے، میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور آنکھ دبا کر اس کے پاس سے نکل گیا، جبکہ پولیس کا نام سن کر میرال کے اوسان خطا ہوئے، یعنی اسے جان بوجھ کر اسے یہاں بلایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے بھاگے اور صارم کی ایک پکار پر وہاں چوکیدار نے اس کو جکڑا۔ پولیس پہنچنے ہی والی ہے، اسے پکڑ کر رکھنا۔ میری عزت کا فالودہ بنا دیا اور جرت دیکھو میرے گھر پہنچ گئی۔ وہ نفرت سے ونکارا رحاب کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ صارم کے پاس پہنچی۔ آپ پلیز آپ ہی کو جانے دیں، میرے ابو مر جائیں گے، پلیز ایسا نہ کرے۔ صارم رحاب نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ صارم نے اس کے ہاتھ جھٹکے، جیسی تمہاری بہن ہے ویسی تم ہو، آوارہ، بد چلن، بد کردار۔ تمہاری بات کا بھروسہ کروں گا میں تمہاری بات کا؟ جہان ایک ہنگامہ لگوا کر وہاں سے کب کا غائب ہو گیا تھا۔ رحاب پیچھے جا گری اور میرال جان کو گالیاں نکالنے لگی۔ پولیس پہنچ گئی اور پوری دنیا کے سامنے میرال کو کھینچ کر وہ لوگ لے گئے۔ رحاب نے بہت منتیں کی، بہت ہاتھ جوڑے، لیکن بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ وہیں لون میں روتی رہ گئی، جبکہ آج اپنی انا کو تسکین دے کر وہ سب اندر چلے گئے تھے۔ اس لڑکی کا ریمانڈ لو اور جب تک میں کہتا ہوں تب تک۔ صارم کی آواز پر رحاب ایک دم اٹھی تھی۔ وہ اندر بھاگی، فون اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے بلال کو کال بلانی چاہی کہ صارم نے موبائل کھینچ کر پھینک دیا اور اس کے بال جکڑ کر ایک دم اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے سرخ ہونٹوں پر جھک کر اس نے اپنے دانتوں سے ان ہونٹوں پر کاٹ لیا اور پھر اسے دیوار سے چپکا دیا۔ ایک طویل عمل کر کے اس نے رحاب کو دور دھکیلا۔ بس میری بیوی ہو، یہ بات اپنے بیجے میں بٹھا کر رکھو، پہلا لمس مبارک ہو۔ مسکرا کر آنکھ دبا کر وہ بے حد مطمئن سا مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسے انگاروں پر گھسیٹ لیا تھا۔ جبکہ رحاب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو خون اس کی انگلی پر لگ گیا۔ جاؤ، ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دے گا اور آدھی رات کو تمہیں گھر سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر جہان کی نگاہ نہ جائے۔ اور مہربانی کرنا بی بی، آئندہ اپنی منحوسیت کو میرے بچے سے دور رکھنا۔ نگین نے کہہ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی گھر سے نکل گئی۔ اسے بہت سارے لوگوں کی یاد آئی، لیکن اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہ تھی کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ چلتا۔ گاڑی کے جاتے ہی نگین نے سکھ کا سانس لیا اور ہاتھ جھاڑ کر اندر چلی گئی، جبکہ چوکیدار نے اس کے جاتے ہی جہان کو کال ملا دی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے شہر سے لوگوں سے آبادی سے دور تھا۔ آج صبح میرال کے ساتھ جو ہوا وہ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری تھی، کیونکہ جہان کتنا کمینہ ہے یہ بات جہان خود بھی نہیں جانتا۔ اس نے سر جھٹکا اور اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ جیسی بیل بجنے لگا اس نے چوکیدار کا نمبر دے کر فوراً کال پک کیا اور جو اس نے بتایا، ایک دم جہان نے گاڑی گھمائی اور گھر کی جانب گاڑی بڑھا لی، کیونکہ چوکیدار کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس ڈرائیور کے ساتھ کہاں گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف مالا کے لیے یہ ایئرپورٹ، یہ لوگ، ٹکٹ، سب ایک نیا اور انوکھا سا تھا۔ وہ گھبرائی ڈرائیور کے پیچھے تھی۔ اس نے سب کام کر کے دیا۔ مالا باجی، آپ کی فلائٹ کی آواز لگے تو وہاں سے اندر چلی جائیے گا، اس نے کہا تو مالا نے سر ہلا کر اس سے سامان لے لیا۔ شکریہ ادا کر کے وہ وہاں بیٹھ گئی۔ جان بھاگتا ہوا گھر میں گھسا تھا اور سیدھا وہ نگین کے کمرے میں پہنچ گیا۔ مالا کہاں گئی ہے؟ اس کے سوال پر نگین نے ریاض کی جانب دیکھا۔ بھیج دیا میں نے اسے اس کے شوہر کے پاس، اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ وہ چلایا تو نگین نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ آج اس کی چیخ میں درد محسوس ہوا تھا، ایسا لگا اس کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ الٹے قدموں بھاگا۔ بخت نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ جہان ایک نگاہ نگین اور ریاض کو دیکھ کر وہ اس سے پیچھے نکلا۔ جان رکو، زبردستی اس کی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا وہ۔ اس کا پاگل پن، اس کی شدت، اس کا جنون بخت دیکھ کر دم ساتھ کیا۔ بس یہ کسر تھی، وہ اس کے لیے چیخیں مار مار کر شہر ادھر کر دیتا۔ اس کے بیٹھنے میں سکون نہیں تھا، اس کی ڈرائیو میں سکون نہیں تھا۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے تو بخت نے اس کا ساتھ دیا۔ شاید خود غرض ہو کر تم وہاں دیکھو، میں یہاں دیکھتا ہوں۔ جہان دوسری طرف مڑ گیا۔ یہاں سے کوئی فلائٹ گئی ہے؟ ابھی اس نے ایک آدمی کو پکڑ کر پوچھا۔ یس سر، یہاں سے ابھی ایک فلائٹ امریکہ کے لیے 5 منٹ پہلے ہی فلائی کر گئی ہے۔ اس آدمی نے اس کی آخری امید بھی توڑ دی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے بہت تنگ کرے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے اتنا ٹیز کر دے گا کہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ وہ جہان کی تھی ہی۔
اور رہے گی، لیکن وہ بڑی سہولت سے اس کے منہ پر ثابت کر گئی تھی کہ وہ نہ اس کی کبھی تھی نہ اس کی بننا چاہتی تھی۔ اس کی بیتابی کا علم تو ایک نظر دیکھ لیتی وہ وہیں کھڑا رہ گیا اور ایک جہاز اڑاتا۔ جہاز کی پرواز کی آواز پر جہان نے مڑ کر دیکھا۔ جہان ملی تمہیں بخت، اس کے پاس آیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سب سے خطرناک نشہ کون سا ہے؟ بخت جہان نے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی اور سیدھا باہر کی جانب چلا پڑا۔ جہان انسان کا انتہائی اعلیٰ درجے کا نشہ انسانی نشہ ہے، کسی کی آواز کا نشہ، کسی کی باتوں کا نشہ، کسی کے ساتھ کا نشہ۔ اور جب یہ نشہ نہیں ملتا تو ہمارے جسم کی دیواروں میں سے یقین کھینچ لی جاتی ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کی اوقات کسی گلی میں پڑے بیمار کتے کی سی رہ جاتی ہے، کیونکہ جب یہ نشہ پورا نہیں ہوتا تو وہ اور نشوں کی طرف بھاگتا ہے۔ خیر چلے جانا، گھر پتہ نہیں اب کب ملنا ہوگا۔ یہ نہیں وہ گاڑی میں سوار ہوا اور وہاں سے کہیں دور نکل گئی۔